اللهم رب هذه الدعوة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى وأن براء بن عازب رضي الله عنه قال سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بھائی عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے اگلی جمعہ میں ہمارے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہے امت بندوں پر رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، جتنے بھی بڑے بڑے صفات تھے ان تمام صفات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ثابت کیے گئے تھے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہا گیا تھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو قرآن نے کہا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اس پہلی مجلس کے بعد آج جو ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو شروع کرتے ہوئے یہ دوسری مجلس ہے۔ آج صرف ایک ہی بات ذکر کرنی ہے۔ دیکھو، دو لفظ عربی میں الگ الگ ہے، ایک ہے سیرت اور دوسرا ہے صورت۔ اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے خلق اور خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات اور اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکارم اخلاق بنا کر کے بھیجا تھا، آپ کی عادت شریفہ، آپ کی طبیعت شریف، آپ کے مزاج شریف، آپ کا بولنا چلنا، آپ کا غصہ کا پی جانا، نرم دل، حلم والی صفت کا ہونا، یہ سب کے سب جو ہے وہ سیرت کہلاتی ہے، یہ خلق کہلاتی ہے۔ اور دوسرا ہے سیرت کے پہلو کے اندر خلق، صورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد شریف، جسم مبارک شریف کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، سینہ مبارک، قدم مبارک، ہاتھ مبارک، ناک مبارک، جن چیزوں سے یہاں تذکرہ ہوتا ہے اور اس بات کو بیان کیا جاتا ہے
وہ سورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے فخر گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ تعالی سورت سٹی میں مجلس کیا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ درس قرآن ہے، احادیث مبارکہ ہے، اور کبھی کبھی شمائل ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ترمذی شریف، سنن ترمذی، جامع ترمذی، جو بھی کہہ لیجئے۔ اس کے اخیر میں ایک پوری مستقل کتاب کا نام دے دیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم بول لیتے ہیں شمائل ترمذی، لیکن اصل کے اندر ہے وہ شمائل ترمذی نہیں بلکہ شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جمع کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے ایسا بولا جاتا ہے۔ اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام احادیث کو 400 حدیث تقریباً ہے، 56 ابواب قائم کیے گئے ہیں شمائل کے بارے میں۔ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا حلیہ شریف، آپ کا جسم، قد و قامت، آپ کا بولنا، آپ کی گفتگو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا علیہ صاحب فرماتے ہیں قربان جائے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرماوے کہ جہاں انہوں نے مسائل اور احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اور دین حاصل کر کے امت کو پہنچایا ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ نبی جی نے فرمایا الا هل بلغت، تو صحابہ نے جہاں تھے اپنے اعتبار سے دعوت کا کام کہے کہ پوری دنیا میں اس کو پہنچا دیا۔ اس نے پر بس نہیں کیا بلکہ صحابہ اکرام نے اندر کی گھر کی باتیں بھی بیان فرما دی۔ صاحب البیت ادری ما فیہ، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی، گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے بیان فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو ہریرہ اور چند صحابہ کے بعد سب سے بڑی زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والی، گھر کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچا دیا۔ حضرت برہ ابن عازب، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کو جزائے خیر نصیب فرماوے کہ ان تمام چیزوں کو بھی بیان فرما دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کیسی تھی، ہونٹ مبارک کیسے تھے، دانت مبارک کیسے تھے، کان مبارک کیسے تھے، چہرہ مبارک کیسا تھا، زلف مبارک کیسی تھی، ایک چیز نہیں چھوڑی ہے، ایک چیز نہیں چھوڑی۔ اور ایسی 400 روایتیں، اس میں حضرت حسن، حضرت حسین، ہند بنت حالہ، عجیب عجیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی لمبی روایتیں ہیں۔ جن لوگوں کو وہ عہد نبوی نہ ملا اور ان حقیقی آنکھوں سے مشرف نہ ہو سکے، نہ منامی زیارت ہوئی ہو، تو اگر ان تذکروں کو پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ عاشق رسول اتنا بھی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو تسلی نصیب فرماتے ہیں۔ 2 باتیں ہوتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منام میں، خواب میں زیارت کے لیے۔ ایک تو آپ کا ہر چیز میں کامل اتباع، نقل، اتباع، پیروی سنت کی نہ چھوٹے، متبع رسول نہ ہو، عاشق رسول ہو۔ اور دوسرا عقیدت محبت کے ساتھ میں پھر درود شریف کی کثرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، چونکہ وہ اختیاری چیز نہیں ہے، ایک وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو یہ دولت میسر نہ ہوئی ہو تو پھر زیادہ مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ اختیاری طور پر جتنا اختیار اپنا کام کرتا رہے، اللہ پر ڈال دے، اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی مجلس میں صرف پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی بولنے کے اندر بھی تھوڑا اللہ تعالیٰ اچھی باتیں کہلوائیں گے، اگر یہ کتاب میرے ساتھ میں ہے۔ تو سورت کے اندر مفتی احمد صاحب خانپوری جو ہے وہ شمائل ترمذی کو درسن ہر ہفتے میں چند روایتوں کو سناتے ہیں، اور اون سچین ادھر پتہ نہیں ادھنا
دور دور سے بارڈولی، دور دور سے لوگ گاڑیاں لے لے کر کے حضرت کے درس میں شریک ہونے، سٹی کے بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں. اور ان کے ایک شاگرد مفتی ابو بکر صاحب پٹنی نے جو کیسٹ وغیرہ میں تمام سبق تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اور یہ کتابی شکل کے اندر ہو گیا. آج ہمارے یہاں شوق نہیں، بس ایک فضائل اعمال اونلی. جتنے قرآن کی بھی تلاوت نہیں کرتی اتنی تلاوت ہم کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کتاب کی تلاوت کے بارے میں یا تعلیم کے بارے میں تو ہماری طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، دل لگتا نہیں اس کی طرف. حالانکہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی نبی کی باتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی من ان سند بہ سند متصل ہے، لیکن نہیں. کئی ہمارے علماء اکرام، ایک مفتی ادریس صاحب ہیں فقیرہ، مسائل کی مجلس ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کرتے ہیں. مفتی بشیر، مفتی اقبال اس کے علاوہ ہے. تفسیر کی ہفتے میں ایک مرتبہ مجلس ہوتی ہے، لیکن یوں سمجھو کہ بس دو چار چند آدمی ہوتے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. ابھی مفتی محمود صاحب باردولی سنیچر کو مانگرول میں آئے تھے، تحفظ سنت کی مجلس کے اندر کہہ کر گئے، فرما کر گئے، لوگوں باطل فتنے ارتداد ہمارے گھر کے اندر بچوں تک عیسائی مشینریاں آ گئی ہے. نرسری انگلش میڈیم یہ ہماری بچوں کا کالج میں مرتد ہو جانا، اس لیے اللہ کے واسطے عوام کو قریب کرنے کے لیے ہر مسجد کے اندر جو وقت اپنی مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم کا ہے، اس کے علاوہ اتنے ہی زیادہ لوگ بیٹھے اور تعلیم کریں. امام صاحب ہے یا مولانا صاحب ہے یا مفتی صاحب ہے، نہیں آتا ہے منہ پر تو دیکھ کر معرف القرآن کے اندر سے لے لے. اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو کہا کہ میں نے چند سال سورت میں تفسیر کی تھی، وہ الحمدللہ تیار ہو گئی ہے، وہ موبائل کے اندر بھی آپ کھول سکتے ہیں، اسی میں سے آپ سنا دیجیے. اللہ کا قرآن، عقیدے کا، دین کا معلوم کرنا اس زمانے میں بڑا ضروری، بہت بہت ضروری ہے. خیر، تو ان میں سے آج صرف اور صرف ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حسن. آپ جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، کہنے والوں کی زبانیں گنگ ہو گئی ہے، لیکن آپ کے حسن جمال کو کوئی بیان نہیں کر سکا ہے. چند روایتیں آج نقل کرتا ہوں شمائل ترمذی کی، آئندہ اس سلسلے کے اندر چند اشعار ہے عاشقانہ، اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی اسحاق قال سأل رجل البر بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا، خوبصورت تھا چمک دمک میں؟ حضرت برہ ابن عازب نے فرمایا تلوار کیا چیز ہوتی ہے، بل مثل القمر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور کوئی جھوٹ نہیں ہے. دوسری روایت ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول. سنیں بہت غور سے سنیں، عشق و محبت کے ساتھ سنیں. تھوڑا جب درود شریف پڑھے نا، جمعہ کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھے، روزانہ کی ایک تسبیح پڑھے تو جلدی نہ کرے. اللہم یا ربی صلی وسلم والا درود شریف ہو، جو بھی کوئی بھی درود شریف ہو. کچھ تصور کرے کہ گنبد خضرا گویا میری نظروں کے پاس میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں وہاں پر موجود نہیں ہوں. اگر روزے اطہر پر ہوتا تو میرے سرکار خود سنتے میرا درود شریف اور جواب دیتے، فرشتے آتے. لیکن اتنا دور ہندوستان سے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا ہے، نام دے دے کر کے مدینہ شریف ہمارا صلاۃ والسلام جا رہا ہے اس استحضار کے ساتھ کے اندر درود شریف. پھر دیکھے کیسا لطف آتا ہے. پھر 40 رحمتوں کا وعدہ ہے نا، دل امڑ جائے گا اندر سے.
اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی ٹینشن والا پریشان آدمی، مصیبتوں کا پھنسا ہوا آدمی، چاہے جون سی بھی مصیبت ہو، اس کو چاہے کہ کثرت درود شریف پڑھے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے اذن تب تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام غم و فکروں کو دور کر دیں گے، تیری مغفرت کر دیں گے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے 40 فائدے اور 10 رحمتیں اترتی ہو، اس کا دل کتنا گیا گزرا ہوگا کہ درود شریف پڑھ رہا ہو، رحمتیں اتر رہی ہو اور اس کا دل نرم نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ انداز، وہ استحضار، وہ ایک طرح کی لچک، ایک عشق اور محبت کے ساتھ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اگر وہ اس طریقے سے پڑھا جائے میرے بھائی، چند وقت درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے کالا پلٹ ہو جائے گی۔ سنیں اس روایت کو۔ قال رأيت رسول اللہ، راوی کا نام کیا دیا میں نے؟ پہلی روایت تھی حضرت براء ابن عازب، یہ دوسری روایت جو ابھی پڑھ رہا ہوں اس راوی کا نام ہے، دو آدمی بول رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہے بیان کا نتیجہ۔ سنیں تھوڑا۔ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر مشہور صحابی ہے جو غزوہ احزاب میں دعوت کرنے والے صحابی ہیں۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلا هو عندی احسن من القمر۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ وہ جابر بن عبداللہ ہے، غلطی کی، غزوہ خندق والے جابر بن سمرہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، جس وقت بالکل ایام میں 20 ہوتے ہیں، 12 13 14 15۔ اس وقت آپ سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سرخ جوڑا نہیں، سرخ لال پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن وہ یمنی برد یمنی جو وہاں سے ان لوگوں نے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں بھیجی تھی، ان کی جو دھاری ہوتی ہے نا وہ سرخ تھی، اس لیے سرخ ان کو برد یمانی کہا جاتا ہے، لال کہا جاتا ہے، حلۃ حمراء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین میں حسین، پھر ایسی لال چادر جس پر دھاری لال ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگی کے زیرے، لنگی کے بالا، نگ میں دزد، نگ میں کالا، ایک چادر آپ پہنتے تھے، ہمیشہ ایک چادر اوڑھ لیتے تھے۔ اس وقت ایک طرف میں چاند کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، 14 رات کی چاند کو، اور کبھی میں ادھر دیکھتا ہوں۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ زیادہ خوبصورت میرے سرکار ہیں یا چاند۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وعليه في ليلة الأضحى وعليه حلة حمراء فجعلت انظر إليه وإلى القمر، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی یہاں دیکھتا ہوں، کبھی یہاں دیکھتا ہوں۔ مجھے آخر میں فیصلہ کرنا پڑا فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بناوٹی الفاظ نہیں ہیں، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے میری سوئی گھر کے اندر گم ہو گئی، سرکار تشریف لائے، آپ کی روشنی اور آپ کی چمک دمک کے ذریعے سے میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں مثل القمر، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا عاشق رسول بنایا تھا، فضائل درود لکھا ہے آپ نے، اجتماعی طور پر نہ پڑھے لیکن انفرادی تو گھروں میں پڑھو فضائل درود شریف کو۔ کیا کتاب لکھی ہے، فرماتے ہیں اپنی ایک جگہ کے اوپر، چاند سے تسبیح دینا بھی کیا انصاف ہے؟ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی جو چاند کی طرح کا ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں چاند سے بھی تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند میں تو ہے چھالیاں، حضرت کا چہرہ تو صاف ہے۔ بوئے زلف محمد کا کیا پوچھنا، ایسی مہکی کے عالم کو مہکا گئی، اور روئے انور پہ زلف جب سے لہرا گئی،
تو چاند پر کالی کالی گھٹا چھا گئی۔ بلبل گجرات راندیر جامعہ حسینیہ کے شیخ مولانا احمد اللہ صاحب رو رو کر کے اشعار پڑھتے تھے، بوئے زلف محمد کا کیا پوچھنا، ایسی مہکی کے عالم کو مہکا گئی۔ اور روئے انور پہ زلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفرا لما جمعہ 3 طرح کے بال رکھتے تھے، یہاں تک زلف، اور یوں تھوڑا سا اگر ہلایا اور یہ زلف جو ہے کالی کالی گھٹا رات سے تسبیح دی ہے۔ والضحیٰ، لوگ حضرت حکیم الامت کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا عاشقانہ ترجمہ کیا، لوگ کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس کا ایک ترجمہ سادہ مفسرین کا یہ ہے، شاست کی قسم، چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب اس کے اندر تاریکی چھا جاوے، گھٹائے چھا جاوے۔ یہ صحیح ترجمہ یہ ترجمہ ہے، لیکن عاشقانہ ترجمہ فرمایا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کے چہرے انور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کے زلف کی قسم جب چہرے پر آ جاوے، چاند جیسا چہرہ، اور جب گھٹائیں اور زلف آ جاتی تھی ایسا لگتا جیسے کہ آسمان پر کالے بادلوں کے اندر چاند نکل آیا۔ بوئے زلف محمد کا کیا پوچھنا، ایسی مہکی کے عالم کو مہکا گئی، روئے انور پہ زلفیں جب لہرا گئی تو چاند پر کالی کالی گھٹا چھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، اے لوگو، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج تمہارا ہے جو آتا جاتا ہے، جنتری دیتا ہے عیسوی مہینے کے اعتبار سے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آپ کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، تمہارا سورج ہے نا صبح صبح نکلتا ہے تو اندھیرا جاتا ہے، اور میرا سورج ہے نا عشاء بعد آرام سے گھر میں آتا ہے، پوری رات جو ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وسراجا منیرا، اے نبی جی آپ کو سراج منیر بنا کر ہم نے بھیجا ہے، آپ بھی ہدایت سے سراج منیر، آپ کی شریعت بھی، آپ کی سنتیں بھی، جو اس پر چلے گا وہ نیشنل ہائی وے جنت تک پہنچے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین اور خوبصورت تھے۔ ایک اور روایت پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک راوی بیان فرماتے ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالی، لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے، اجود الناس صدرہ، اصدق الناس لہجہ، الینہم اریکا، اکرمہم عشیرہ، من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ، یقول نائتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں سب سے زیادہ سچے اور نرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں سب سے زیادہ شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کریم اخلاق والے، جو اچانک آپ کو دیکھ لیتا مبہوت اور مرعوب ہو جاتا، جو آپ کو پہچان کر آپ سے مخالطت کرتا آپ کا گرویدہ بن جاتا، اور ہمیشہ ہر آنے والا آپ کی ملاقات کرنے والا یہی کہتا، نہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو آپ جیسا دیکھا ہے اور نہ آپ جیسا میں نے اس کے بعد کبھی آپ کا تصور کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ باتیں باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزشتہ جمعہ کو جو دارالعلوم کا چندہ نہیں ہوا تھا، تو آپ کو معلوم ہے پورے شہر میں دارالعلوم کا چندہ ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ چند احباب بیٹھے گے باہر، دل کھول کر کے امداد فرما رہے ہیں۔